علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو الصال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً تم اور تم لوگ جن کی پوجا کرتے ہو اللہ کے ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر مقام ہے اور ہم سب بستہ رہنے والے ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتاب ہوتی، پہلے لوگوں کی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، اور جب قرآن کریم آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 161 سے لے کر کے 170 تک، یعنی 161 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 170 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ الصافات سے، اور اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات پھر سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورت کریمہ ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے اور اسی طرح سے جو آخرت ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھرپور انداز میں ثابت فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے قرآن کریم کی ہر صورت اور صورتوں کی ہر آیتیں جب جس جگہ پر، جس زمانے میں، جس مقام پر، جن لوگوں پر اگر فٹ بیٹھے گی تو وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یعنی بلا شبہ تم لوگ اور جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ کے ان مخلص بندے کو اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے، یعنی ان کو ان کے رستے سے بھٹکا نہیں سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، بھڑکا نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے ان کے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہوں، یعنی جو جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے آپ ان کو داخل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور مشرکین عرب کو مخاطب کیا، لیکن اس کے خطاب میں ہر وہ لوگ آئیں گے، ہر وہ جماعت آئے گی، ہر وہ گروپ آئیں گے جو ایک فرد کو یا ایک جماعت کو راہ راست سے بھٹکا کر کے گمراہی کے راستے پر ڈالنے والا ہو، شرک کے راستے پر ڈالنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مشرکین عرب، تم اور تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، تم دونوں مل کر کے، تم تمام مل کر کے یہ جو شرک ہے اور جو شرکی عقائد ہے اس کے ڈیفنس میں اور اسلام میں جو لوگ بڑھ رہے ہیں ان کے راستے کو روکنے کے لیے، ان کے راستے میں روڑا اٹکانے کے لیے چاہے جس قدر چاہو ہتھ کنڈے اپنا لو، جس طرح سے چاہے سازشیں کر لو، جس طرح کی پلاننگ کر لو، اللہ کے مخلص بندوں کو تم نہیں بھٹکا سکتے ہو۔ ابھی جن کا ایمان ڈولمول یقین ہے، جو ہر کنکڑ پتھر روپے پیسے کو اپنا بھگوان، اپنا خدا اور اپنا سب کچھ بنانے والے ہو، اپنے مفاد پرستی میں جو لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہو، ان کو تو تم بھٹکا سکتے ہو، بھٹکا سکتے ہو راہ راستے، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو تم راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتے۔ دیکھیے یہ جو آیات ہیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 161 سے لے کر کے آیت نمبر 170 تک، اس سے جسٹ پہلے آیت نمبر 160 میں اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، یعنی سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے قیامت کے دن گرفتار ہو کر کے نہیں آئیں گے، مشرک بن کر کے نہ آئیں گے، اللہ کے مجرم بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ ایسے ہی مخلص بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں کہا کہ خبردار یاد رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، اے مشرکین، تم اور جن کی تم
اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ سب اگر مل جائیں اور شرک اور شرکیہ عقائد کو لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کریں، اور جو اسلام اور اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے راستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کریں، ہرگز ایمان والے بندوں کو، مخلص بندوں کو تم نہیں بھٹکا سکتے۔ صرف کس کو بھٹکا سکتے ہو؟ الا من هو صال الجحیم، جو تمہارے ہی جنس کے لوگ ہوں گے، جو تمہارے ہی خیالات کے لوگ ہوں گے، جو ہر آئے دن اپنے عقیدے اور ایمان میں تزلزل پیدا کرنے والے ہوں گے، جو یہ تہیہ کر چکے ہوں گے کہ ہم جہنم میں ہی جائیں گے، ایسے لوگوں کو تم لوگ بھٹکا سکتے ہو۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اللہ نے فرمایا وما منا الا له مقام معلوم، وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے، ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صف بستہ رہنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ کہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، اور چونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے، اور پھر ان فرشتوں کی خیالی تصویر بناتے تھے، جیسا کہ لات، منات اور عزا کی خیالی تصویریں عرب کے لوگوں نے، عرب کے مشرکین نے بنا رکھا تھا، ویسے ہی انہوں نے فرشتوں کے خیالی اس کی جو اس کا مجسمہ، ان کی مورتی بنا کر کے ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ کیا کہتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹی تو باپ کی بڑی پیاری ہوتی ہے، اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے لیے راضی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خود فرشتوں کی زبان سے مشرکین مکہ کو بھی اور دنیا کے تمام لوگوں کو یہ بتلایا کہ فرشتوں کا کیا مقام ہے، دیکھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے جس سے وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، بالکل تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ضحاک سے، اور انہوں نے امام مسروق سے، اور امام مسروق نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسمانی دنیا ہے اس میں ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر ہے اور وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدے اور تسبیح کر رہا ہے، وہاں سے وہ تجاوز کر نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حسن درجے کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگول کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ کے رکوع، سجدے، تسبیح میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ مقام ہے، فرشتوں کی یہ جگہ ہے، فرشتے ایسے ہی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا وہاں سے وہ 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو کہا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرشتوں کی زبانی بیان فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے غلام، ایک غلام جو ہوتا ہے وہ صف باندھے ہوئے کھڑا رہتا ہے کہ کب حکم ہوگا اور ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ فرشتے بس اتنے ہی بھر کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا بس وہی کریں گے، وگرنہ جہاں پر ہے بس وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ یعنی ان 3 آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرشتوں کی زبانی لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ فرشتے کا یہ مقام ہے، ان کی یہ حیثیت ہے، اور یہاں سے وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس گئے، یہ اسراء ہے، اور پھر بیت المقدس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یعنی 7واں آسمان کی سیر کرائی گئی، اور ایک مقام پر جب پہنچے تو جبرائیل امین نے بھی کہا کہ اب یہاں سے آگے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو حکم نہیں ہے، بس وہیں تک ان کا حکم ہے، وہیں تک ان کی حد ہے، وہاں سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ کہنا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی خلاف بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ شرک فی ذات ہے جو مشرکین مکہ کو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے. سامعین کرام، اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا اور مشرکین مکہ کی اصل حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، اور ایمان اور اسلام کے جو احکام ہے، اس پر عمل کرنا یہ بہت ہی صبر و ضبط کی بات ہے، اور اس کو وہی انجام دے سکتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اچھائی کا بہت بڑا حصہ رکھا ہے. وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ زبانی دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتے ہیں انسان. سیم ٹو سیم یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے کہا کہ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے، کیا دعویٰ کیا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ، تو ہم لوگ بھی اللہ کے مخلص بندے ہوتے تھے. یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام کے بعد عرب کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا. عرب کے اندر، عرب کے علاقے میں جو آخری نبی آئے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام. سیدنا شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. ابھی دوسرے علاقوں میں نبی آتے تھے، ان پر کتابیں یا صحیفیں نازل ہوتی تھی. تو مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ دیکھیے دوسرے علاقوں میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے علاقے میں اللہ کے نبی نہیں آ رہے ہیں. کاش ہمارے علاقے میں اللہ کے نبی آتے تو ہم لوگ ان کی بھرپور پیروی کرتے، ہم لوگ ان کے حکموں کی کمپلیٹ تابعداری کرتے، اور ہم لوگ بھی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبیوں میں سب سے افضل نبی امام الانبیاء کو ان کے درمیان بھیج دیا. ہے کہ نہیں؟ سبھی نبی آئے، دوسرے علاقوں میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو دیکھا اور اپنے سب سے افضل نبی امام الانبیاء ختم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے عرب میں بھیج دیا. لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب آ گئے ہیں تو اگر ہم ان کی تابعداری کر لیتے تو ہماری دنیا چھوٹ جائے گی، چودراہٹ چھوٹ جائے گی، سرداری چھوٹ جائے گی، یہ مفاد چھوٹ جائے گا، یہ مفاد چھوٹ جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس پول پٹی کو یہاں پر کھولتے ہوئے کہا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت اور کتاب الہی ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ، تو ہم لوگ بھی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے. اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان بھیجا فَكَفَرُوا بِهِ، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. انکار کر دیا. اللہ نے کہا کہ انکار تو کر دیا ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ لوگ اس کا نتیجہ اور انجام بھی دیکھ لیں گے کہ ان کو کیا ہونے والا ہے. دنیا میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کا نام و نشان مٹا دیا. آج تک وہاں پر کسی بھی مشرک کا نام و نشان نہیں ہے. آج تک، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ہوئے 1400 سال سے 1450 سال اپروکسیمیٹ ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی وہاں پر کوئی مشرک نہیں. اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. یہ دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرکوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.